بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ، میرے ساتھ موجود ہیں عطر کاظمی صاحب۔ عطر کاظمی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ بڑے میرے موسٹ فیورٹ جرنلسٹ ہیں۔ میں نے ان سے التماس کی تھی، کافی ٹائم ہوا تھا، کسی جگہ ہم ملے تھے، تو بیچ میں ظاہر ہے انہوں نے کچھ اور معاملات تھے، ان کی اپنے مصروفیات تھی جس کی وجہ سے یہ ٹائم نہیں دے سکے، اور آج میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ میں نے کہیں جانا ہے تو آپ مجھے وقت دیں، تو انہوں نے کمال مہربانی کی اور مجھے بلایا اور میں دوڑا دوڑا آیا۔ ان کے سامنے ہم کچھ سوالات رکھتے ہیں اور انہی سے ہم جانیں گے۔ میں زیادہ آج بات نہیں کروں گا، آج شاہ صاحب بھی بولیں گے اور ہم ان کی سنیں گے۔ ایک شاہ صاحب، ایک تو جنرل فیاض حمید صاحب کی جو سزا سنائی گئی ہے انہیں 14 سال قید بامشقت، اور پھر اس کا آخری پیراگراف جو آیا ہے ISPR کی طرف سے، وہ بڑا الارمنگ پیراگراف ہے کہ اس کو کہیں نتھی کرنے کے حوالے سے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب وہ سزا سنائی گئی تو اس کے بعد جو حکومتی جو وزراء ہیں وہ روزانہ کی بنیادوں پر پریس کانفرنس کرتے ہیں جی کہ دیکھیں یہ عنایت حمید کے ساتھ جڑا ہوا، عمران خان اس کو روکنا چاہتا تھا، فلاں 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 فلاں۔ عمران کے لیے کیا مشکل پیدا ہوگی اس سزا کے حوالے کو لے کر؟ ٹھیک، راج صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایک تو آپ کا پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جنرل فیض صاحب کو جو سیاست سے جوڑنے والی بات ہے، یہ کہ کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے۔ خواجہ آصف جو اس وقت آپ کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ 2019 میں جنرل فیض نے مجھے جنرل باجوہ کے سسر کے گھر میں بیٹھ کے کہا کہ بھائی پنجاب کی حکومت پہلے لے لو، دسمبر میں تمہیں ہم وفاق بھی دے دیں گے۔ تو وہ بھی تو ایک سیاسی رابطہ تھا جی۔ اور کل ہی حامد میر صاحب کی ایک بات وہ کر رہے تھے ٹی وی پروگرام میں، اور انہوں نے بھی بتایا کہ اس دور میں بھی جنرل فیض جو ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی اور نون لیگ کی لیڈرشپ سے بھی جنرل باجوہ کی ملاقاتیں کرواتے تھے، اور پھر ان سب نے مل کے، آپ کو یاد ہوگا جس میں PTI والے بھی شامل تھے، مل کے انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی۔ تو اب جو ہے جنرل فیض کو اگر آپ کہیں کہ ان کا سیاست سے تعلق ہے اور تعلق صرف عمران خان سے ہے، اب یہ حکومت کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ہر چیز کو عمران خان صاحب سے جوڑے، جو بھی مسئلہ ہو اس میں عمران خان کا ان کو مستقبل ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا وہ کہتے ہیں اس میں ہمارے کوئی صافی دوست بھی ہیں، دیگر دوست بھی ہیں، لیکن چیز اس سے بڑی ہے۔ دیکھیں نا، اگر 9 مئی کے مقدمات کی بات کی جائے تو وہ تو چل رہے ہیں، اور شروع میں بھی کہا گیا تھا کہ اس کے حوالے سے بہت سارے ثبوت ہیں، کلوز اینڈ شٹ کیس ہیں، اور جو کیس آئیں گے سارے شواہد موجود ہیں۔ تو اگر کسی نے کوئی کیا ہے تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی شخص آئین اور قانون سے بالاتر تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں حکومت اپنا سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ باقی جنرل فیض کو سزا ہونا، دیکھیں یہ ایک سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے، سابق آرمی کے ایک بڑے عہدیدار ہیں، وہ ISI کے چیف ہیں، ان کو سزا دینا یقیناً ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، لیکن کیا ان کو سزا ملنے کی وجہ سے تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو جائے گی، تحریک انصاف کی سیاست پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اس وقت وہ مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں راجہ صاحب، یہ ہوتا نا تب جس وقت عمران خان صاحب تھے وزیر اعظم اور جنرل فیض تھے حاضر سروس، اگر اس وقت کوئی اس طرح کا سکینڈل سامنے آتا تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے۔ اس وقت عمران خان ویسی جیل میں ہیں، اور جس طرح ان کے مقدمات چل رہے ہیں جیل کے اندر، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں، باقی یہ چیز ضرور ہے کہ جو ادارے نے ان کو پکڑا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی ہے، یہ ایک سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ کارروائی ہے۔ ایک سینئر افسر کو شاہ صاحب وہ پہلے سے ہی قید تنہائی میں ہے، خان صاحب، ان کی فیملی جس طرح سفر کر رہی ہے، ان کی بیگم پہلے سے جیل میں ہے، ان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، احسان نیازی بھی جیل میں ہے پوری۔ اس سے اور مشکل کیا ہوگی، ان پر کیا پڑے گی مشکل اس سے اور زیادہ ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ دروازہ جو کھلا ہے ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، کیا مستقبل میں یہ دروازہ کھلا رہے گا یا بند ہو جائے گا؟ دیکھیں راجہ صاحب، انفارچونیٹلی پاکستان میں چیزیں جو ہے نا وہ آئین اور قانون سم ٹائم پیچھے رہ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ماضی کے اندر جب IGI بنی، جنرل اسد درانی نے باقاعدہ جو ایفیڈیوٹ جمع کروایا سپریم کورٹ میں اصغر خان کیس کے اندر، جنرل بیگ بھی گئے تھے، آج بھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ قائد ملت جناب نواز شریف صاحب کو ISI نے پیسے دیے۔ کتنے پیسے دیے انہوں نے ایفیڈیوٹ میں لکھا، یونس حبیب سے لے کے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ جو بینک کے مہران بینک کے ایڈ سے، اور وہ سارا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کس سیاستدان کو کتنے پیسے دیے گئے اور کیسے خفیہ ادارے نے اس وقت وہ ساری چیزوں کو کیا، کیا ہوا اس کے بعد۔ دیکھیں درانی صاحب کو تو جو بھی سزا ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، جس طرح بھی کیس چلا، کیا اس کے بعد سیاسی مداخلت ختم ہوگی؟ وہ نہیں ختم ہوگی۔ تو جب تک ہم ایک فیصلہ نہیں کریں گے حتمی طور پر، اور اس میں دیکھیں کسی ایک
ادارے کو یا ایک سیاسی جماعت کو نہیں آپ کہہ سکتے. آج اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو ووٹ کی عزت والی بات کرتے ہیں, جو میاں صاحب 2018 کی بات کرتے تھے, تو 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے عمران خان. یہ لوگ کہتے تھے نا, اگر آپ جیسا کوئی صحافی اس وقت تنقید کرے تو یہ کہتے تھے نہیں جناب یہ تو قوم کے باپ ہوتے ہیں, ان کا تو حق ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت میں آ کے تو یہ سارے کہہ دیتے ہیں کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے, اپوزیشن میں ان کو ہر چیز بری لگتی ہے, اور اس میں پھر ان سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی کیا ہم نے اس چیز کو روکنا ہے. تو یہ تب ہی رکے گا جس جانب آپ کا اشارہ ہے کہ کیا مداخلت ختم ہو جائے گی, جب سیاستدان بھی یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی ہم نے یہ مداخلت نہیں کروانی, ہم اپنا کام کریں, وہ اپنا کام کریں. جب وہ فیصلہ ہو جائے گا پھر آپ کو بہت بہترین نظر آئے گا. اس سے پہلے آپ کو شاہ صاحب یاد ہوگا کہ بریگیڈیئر FBR وہ مختلف کیسز میں ان کا بڑا حوالہ جات دیے جاتے ہیں. یہ ابھی جو ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے, اس وقت کی سپریم کورٹ آف پاکستان, بعد میں 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی اور بینچ ایک آئینی بینچ بنا, 27ویں آئینی ترمیم, وہ سارا کچھ ہوا. اس وقت کی وہ 5 رکنی جو بینچ تھا جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں, جس میں موجودہ جو چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ خان, اب تو چیف جسٹس بہت سارے ہو گئے نا, لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے میرے خیال میں خالی چیف جسٹس ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان ہے, جسٹس یحییٰ خان وہ بھی تھے, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس وہ مجھے یاد آ گیا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, جسٹس تو چیف جسٹس ہوتے ہیں جس بھی عدالت کے ہوں, جسٹس مظاہر اکبر نقوی. اور اس کیس میں آپ شاہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں ظاہر سپریم کورٹ کور کرتا ہوں. بالکل. یہ بریگیڈیئر FBR کا بار بار ذکر آیا, تو میں نے بریگیڈیئر FBR کے حوالے سے پڑھا کہ یار یہ بنیادی طور پر ہے کیس کیا. یہ تو 70 سے پہلے کا کیس ہے نا, جو بھٹو کے دور میں جو مقدمہ چلا تھا, پھر وہ بریگیڈیئر صاحب ریٹائرڈ ہو کے سزا کاٹ کے بعد میں بیرون ملک چلے گئے, اور پھر انہوں نے کیس کیا تھا, اور جنرل ضیاء الحق جب چیف آرمی اسٹاف بنتا اس سب سے پہلے اس نے معاف کیا تھا ان کو. بالکل. تو یہ جو ایک سلسلہ چلتا ہے, لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال ایک کور کمانڈر گجرانوالہ ہوا کرتے تھے, 14 سال انہیں سزا دی گئی تھی, اور جب جنرل باجوہ صاحب آئے تو سب سے پہلے انہوں نے وہ سزا معاف کی ہے. یہ ایک فورم ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا, ان کے پاس وہ اپیل کرتے ہیں, اس کے بعد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا آئینی عدالت جو ہے اس میں. تو کیا یہ معافی والا سلسلہ پہلے کی تاریخ دہرائی جائے گی, یا اب نہیں جی ہم تو کسی صورت جو ہے نا اب عبرت کا نشان بنا دیں گے؟ دیکھیں ایک ISI چیف, دیکھیں یہ کوئی بات ہم 1980 کی بات نہیں کر رہے, ایک ISI چیف جو اب سے کچھ سال پہلے تک اتنا پاورفل تھا, اتنے زیادہ سیاستدان اس سے ملتے تھے, اس کے پاس جا کے اپنے مستقبل کی بات کرتے تھے, اس کو پکڑنا, اس کو سزا دینا, یہ ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے. اب آگے اس کا کیا ہوتا ہے, دیکھیں کچھ تو ان کی لیگل ریمیڈیز ہیں, وہ آرمی چیف سے درخواست کر سکتے ہیں معافی کی, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کریں گے. وہ ہائی کورٹ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو جیک برانچ ہے اسی کے اندر کوئی اپیل ہو سکتی ہے. تو وہ ساری چیزیں تو آپ کو نظر آئیں گی, لیکن میرے خیال میں جتنا ان کے ساتھ ہو گیا ہے یہ بھی کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے کہ دیکھیں وہ کہاں سے آپ کا کیا اور کدھر سے آپ کدھر پہنچ گئے, طاقتور آدمی, تو اس حد تک تو ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا, دیکھیں کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ادارہ جو ڈسپلن نہ ہونا وہ چل نہیں سکتا. آج پاکستان میں فوج سب سے مضبوط ادارہ یہ ہر کوئی مانتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیں تمام تر ان کی شارٹ کمنگز کے باوجود پھر بھی ادارے کے اندر کسی نہ کسی حد تک وہ ایک سسٹم تھا جس میں میرٹ بھی ہے, جس میں آپ کا بچہ, میرا بچہ, عام آدمی کا بچہ بھی جنرل بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, نہیں تو یہ سیاستدانوں کے جو ہے بچے ہمیں کونسلر نہیں بننے دیتے. ٹھیک ہے کہ نہیں, آج عام بندے کا بچہ بھی جنرل بن جاتا ہے. تو سسٹم ایک ہے, ایک میرٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ جی جنرل کا بیٹا ہی جنرل بنے گا, مالی کا بیٹا بھی جنرل بن جاتا ہے. تو وہ ادارے کی ساری کوالٹیز ہیں, لیکن جہاں پہ مسئلہ آتا ہے وہ پھر یہ جو سیاست بیچ میں آئی نا, جہاں پہ اوپر لیول پہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, اس میں پھر سیاستدانوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, تو اس میں ہے. اب آگے جنرل فیض صاحب کو معافی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی وہ مجھے نہیں پتا, یہ ان کا رائٹ ہے, ان کا لیگل رائٹ ہے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جتنی ان کو سزا دے دی گئی اور جو کچھ ہوا ہے یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے. لیکن سوال ایک اور اٹھتا ہے شاہ صاحب, وہ سوال یہ ہے کہ جس طرح اب کی بار یہ کہا گیا کہ ان کی سیاسی انوالومنٹ تھی, پھر 8 فروری 2024 کو جو کچھ ہوا, یہ کیا کوئی پھر کل کوئی اور کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ وہ تھا؟ تو یہ 8 فروری ظاہر ہے شاہ صاحب, میں 47 الکا کور کر رہا تھا اسلام آباد کا, اور مجھے کوئی عصر کے وقت دفتر سے کہا گیا کہ آپ چلے جائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان, کیونکہ وہاں پر جو لڑکا ڈیوٹی کر رہا تھا وہ ایک لمبے ٹائم سے کر رہا تھا, وہ ریسٹ کرنے کے لیے چلا گیا.
ہمارے پاس ظاہر ایک گروپ ہوتا ہے جی رپورٹرز کا جو جس پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ آتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک گروپ تھا, وہ جیتے ہوئے آ رہے تھے, ایک دم سے وہ رک سے گئے تھے. تو یہ جو سلسلہ اس وقت یہ شفاف تھے, وہ اگر اس وقت انوالومنٹ تھی تو یہ کیا تھا پھر؟ دیکھیں یہ جو 2024 کا الیکشن ہے اس کے اوپر تو بہت بڑا سوالیہ نشان. اس پہ آپ صرف پی ٹی آئی کو نہ دیکھیں, اس میں جو پیپلز پارٹی جو حکومت میں بیٹھی ہے ان کے چیئرمین جلسے میں کہتے ہیں بھائی تم فارم 47 والے ہو, ہم سے زیادہ بات نہ کرو. بلاول صاحب ان کو کہتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی پی ٹی آئی والا یا کوئی صحافی یا کوئی اور کہہ رہا ہے. تو اس پہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پھر جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ہم نے فارم 45 اور 47 دیکھے, سارے صحافیوں نے ڈاؤن لوڈ بھی کیے, جس طرح اس میں آپ نے دیکھا رد و بدل کیا گیا تھا, تو اس میں تو بہت بڑی انوالومنٹ آپ کو نظر آئی کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. اب حتمی طور پہ تو فیصلہ کوئی کمیشن یا کوئی عدالت ہی کر سکتی ہے. آپ خود جو ہے سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں, اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا اس حوالے سے پٹیشنز وغیرہ بھی ہوتی رہی ہیں. اب غالباً آئینی عدالت میں بھی اس حوالے سے معاملہ گیا ہوا ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 2024 جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک غیر معمولی الیکشن تھا. اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کو ختم کرنے کی ساری کوشش کی گئی, الیکشن سمبل آپ نے ان سے لے لیا, ان کے لوگوں کو نہ جلسے کی اجازت تھی نہ جلوس کی اجازت تھی, ان کی ماؤں بہنوں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے, کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, سب نے دیکھ, اس کے باوجود جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا اس نے ہر چیز کو بدل کے رکھ دی. اسی لیے پھر اگر اس میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو وہ بھی پھر غیر معمولی لیول پہ ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوا. تو اب باقی تو حتمی طور پہ جب کوئی کمیشن بنے گا کوئی وہ فیصلہ کرے گا. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اگر ان پہ الزام لگ رہا ہے, اور وزیر دفاع نے تو کل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی جنرل باجوہ ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن نہ دی تو میں ٹیک اوور کر لوں گا. تو کیا وہ مداخلت نہیں تھی؟ اب وزیر دفاع یہ اگر الزام لگائے گا تو بھائی آپ پھر یہ بتائیں نا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. تو باتیں اور خبریں تو راجہ بشارت صاحب بھی دے لیتے ہیں, عطر کاظمی بھی دے لیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ تو وزیر دفاع ہیں, آپ نے ہمیں خبر تھوڑی دینی ہے, آپ نے اس کے اوپر ایکشن کیا لیا. تو یہ ہے ایشو کہ یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں اتنی زیادہ گڑبڑ ہوئی ہوئی ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ صرف سیاست ہے یا پھر اس میں کوئی حقیقت ہے یا صرف یہ بیانیاں بنانے کی کوشش ہے. باقی اگر ایک راستہ کھلتا ہے تو یقیناً پھر اس میں آمد و رفت تو لگی رہے گی. شاہ صاحب, راستے کی بات آپ نے کی, اور سیاست میں یا زندگی کے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لیں آپ, شعبہ لیں, اس میں مکالمے کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے. اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکالمے کو بڑی وہ ترجیح دیا کرتے تھے, اہمیت دیا کرتے تھے. صلح حدیبیہ یہی ہے. جو بات آپ نے کی کہ آئینی عدالت میں ایک پٹیشن دائر ہے, وہ جس وقت شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت ہو رہی تھی, نہ صرف اس وقت بلکہ جب عمران خان صاحب نیب امینڈمنٹ والے کیس میں وہ ویڈیو لنک پر پیش ہوئے عدالت کے سامنے, انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی جی کہ دھاندلی کمیشن بنایا جائے انتخابات میں. اور پھر جو 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ 9 مئی کے کیسز میں کور کیے میں نے, اس پر میں بات کروں گا آگے چل کر. دھاندلی کمیشن بنایا جائے, اس پر کمیشن بنایا جائے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ستر اللہ نے یہ لائیو پروسیڈنگ میں یہ رماز دی ہے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو 2-3 بنیادی ایشوز ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ جڑے ہوئے, ایک تو ووٹ والا معاملہ ہے, 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے وہ معاملہ, اور دوسرا لاپتہ افراد والا معاملہ. اس پر جو ہے نا کمیشن بننے چاہیے, لیکن وہ کمیشن تو نہیں بن سکا ابھی تک. اور نہ ہی وہ اس وقت پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ اب تو وفاقی فیڈرل کورٹ میں چلی گئی ہے, کنسٹیٹیوشن میں چلی گئی ہے, وہ وہاں ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بنتا ہے کمیشن یا کوئی عدالت اس پر ایکشن لیتی ہے تو عدالت کیا انصاف کر پائے گی؟ دیکھیں اس وقت تو جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس وقت بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ میرے خیال میں دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں جہاں پہ بھی پارلیمانی جمہوریت ہے شاید یہ کوئی پہلا ایسا موقع ہو کہ ایک ترمیم کے اوپر اقوام متحدہ نے تحفظات کا اظہار کیا 27ویں آئینی ترمیم میں. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ حکومت والے دعوے کر رہے ہیں, یہ جہاز کا انجن نہیں ٹھنڈا ہونے دیتے جی, ادھر جا رہے ہیں تو ادھر جا رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں تو وہ جا رہے ہیں. حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی سفارتی فتح اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ناروے کا سفیر جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ بھائی پروسیڈنگ کیسی ہو رہی ہے, اس کیسی کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر آپ نے ڈی مارچ تو کر دیا, لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو انصاف کا بول بالا ہوتا ہے, تو آپ تو کہیں جی باقی سفرا بھی آئیں اور بیٹھیں دیکھیں جی جی, جب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے.
اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو انصاف کے حوالے سے ایک پرسیپشن ہے نا، دیکھیں ایک تو انصاف ہوتا ہے، پھر ایک پرسیپشن بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو پرسیپشن ہے اور عالمی سطح پہ جو پرسیپشن بن گئی ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد لگتا ہے ایسے ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے خلاف نہیں جا سکتی. جہاں پہ ایگزیکٹو آ جائے گا وہاں پہ عدالت کے اختیارات محدود ہو جائیں گے. انفارچونیٹلی لگتا ہے ایسا، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ناروے کا سفیر بھی جا کے وہاں پہ بیٹھ گیا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا انصاف ہوگا یا انصاف نہیں ہوگا، یہاں پہ جو ہے نا وقت کے تحت اور آپ کے حالات کے تحت انصاف ہوتا ہے. یہ وہی میاں صاحب ہیں جن کے حوالے سے پاناما JIT جو ہے نا ریڈیو پہ لا کے کاغذات لے کے آتے تھے، اوپر لکھا ہوتا تھا JIT والیوم فلانا اور والیوم فلانا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیب ان کے خلاف کس قسم کی گواہیاں پیش کرتے تھے، کس قسم کے آرگومنٹس دیتے تھے. آپ خود عدالتوں میں جاتے رہے، کور کرتے رہے. میاں صاحب کا وہ کیس پاناما والا تو میں نے کور کیا، وہ بکسے بھر بھر کر لایا، بکسے بھر بھر کے لایا. جی جی جی. تو واجد زیاد صاحب پر بھی وہ جرح وغیرہ ہوئی، وہ وہاں کھڑے ہوئے، لیکن بعد ازاں ان کے ساتھ میاں صاحب جس طرح لندن سے آئے تو عدالت کہاں چلی گئی؟ یہی تو میں عرض کروں کہ وہی نیب والے عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم تو بندے ہی بڑے خراب تھے، بندہ اصل بندہ تو یہ ہم نے تو بڑی ان سے زیادتی کی ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہی لوگ جو آج کل عمران خان کے خلاف کیس کر رہے ہیں نا، جب حالات تبدیل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہی پروسیکیوٹر کہے نہیں بھائی ایسی تو بات ہی نہیں ہے، یہ بندے ہی بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جس طرح حالات کے ساتھ یہاں پہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو انصاف بھی بڑا سبجیکٹو قسم کا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ملتا ہے. جو آپ کا کوشچن تھا کمنگ بیک ٹو اٹ کہ کیا انصاف ہو جائے گا جی، پاکستان میں ہمیشہ ہی انصاف بھی ہوتا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت کی جو طاقتور سپریم کورٹ ہوتی تھی، وہ ہوتے ہیں ان کے پاس دو اشخاص جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ قاضی فائزہ کو بینچ میں کیوں شامل نہیں کرتے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ وہ پرسنلائز ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، ڈمگاں کرتا ہے. تو وہ ایک طاقتور شخصیت کہتی ہے دوسرے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کر کے کہ ہی ول مینج اٹ، جو دوسری شخصیتوں کے ساتھ جاتی ہے، لیکن آپ انہیں شامل کریں. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس میں ایک آبزرویشن بھی ہوتی ہے سابق چیف جسٹس گلزار کی، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مستقبل میں عمران خان صاحب کا کوئی کیس نہیں سن سکتے کیونکہ یہ ماضی میں فریق رہے.